کہ اس شخص سے بڑھ کر زیادہ عمدہ بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک اعمال کیے اور اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اگر ہم اس کی تفصیل کے اندر داخل ہوں تو اول تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دینے کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں جن کی بنیاد پر ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ میں اس رستے کی طرف بلا رہا ہوں جس رستے پر اللہ کی توحید ہے، اور یہی میرا رستہ ہے، یہی میرا منہج ہے، میں نے اسی رستے کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ یہ رستہ ہی ایسا رستہ ہے جو میری منزل کو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا رخ کیے بغیر کسی بھی رستے کے اوپر چل پڑیں تو ہم کبھی اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہر ایک منزل کو متعین کر کے اپنے ذہن کو بنا کر پھر ہی بندہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، میرا رستہ وہ ہے جس پر کھڑے ہو کر میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ دو باتیں، پہلی تو یہ کہ یہ رستہ وہ رستہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی مہر ہے۔ فقط واحد یہی ایک رستہ ہے جس کے اوپر چل کر، جس کے مطابق چل کر، جس پر رک کر، جس پر ٹھہر کر آپ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں جس رستے کی طرف آپ کو چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میرا مفاد، میرا مارجن، میرا پرافٹ زیرو ہے۔ میں آپ سے خود کچھ نہیں مانگ رہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، اللہ سبحانہ و تعالی کی بات اور شریعت کی بات، پورے دین کی بات، اس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وہ رستہ قرار دیے ہے جس پر چل کر یقین پختہ ہوتا ہے، گناہ چھوٹ جاتے ہیں اور بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس رستے پر چلتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ شریعت نے آپ سے کوئی اپنا مطلب پورا کیا ہے، آپ سے کوئی مفاد لیا ہے۔ شریعت آپ کے مفاد میں ہے، شریعت آپ کو فائدہ دے رہی ہے، شریعت آپ کے مطلب پورے کر رہی ہے۔ جو بھی ہمارے اندر غرض ہے، جو بھی ہمارے اندر طلب ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ سب کچھ ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، بلکہ اتنا ملے گا کہ تم اللہ سے کہو گے کہ اللہ تو نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی شے کی اب ضرورت ہی نہیں۔ اللہ دے گا تو اتنا عطا کرے گا کہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ بغیر حساب کے عطا کر دے گا۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور مجھے اس رستے کے اوپر چلتے ہوئے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، پختہ یقین ہے کہ میں جس رستے کا راہی ہوں، میں جس دین کے اوپر چل رہا ہوں، اس پر میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان میرے صحابہ ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بڑی بلند ہے۔ وما انا من المشرکین، اور جو شرک کا رستہ ہے ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی دعوت ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، اپنا کوئی مفاد نہیں لیتے، اور دوسروں کو بھی اگر بلاتے ہیں تو بغیر کسی مفاد کے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اب اسی موضوع کو اللہ نے مزید کھولا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے رستے کی طرف بلانے کا طریقہ ہے کہ تم حکمت کے ساتھ کسی کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ، عقل مندی کا مظاہرہ کرو، اگلے کے مزاج کو سمجھو،
کافر کافر مت کھیلو، بلکہ اگلے کے مزاج کو سمجھ کر کہ مخاطب تمہارے سامنے کون ہے، کیسا ہے، ان پڑھ ہے تو تم اسے اس لیول کی بات کرو کہ جتنی ان پڑھ کو سمجھ آ جائے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی عالم ہے، علم والا ہے، دنیا کو جانتا ہے مگر اللہ سے دور ہے، تو تم اس کے لیول کی بات کرو۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارے لیے مچھر کی مثال بیان کر دی، مکھی کی مثال بیان کر دی۔ کافروں نے اعتراض کیا اگر اللہ اتنا ہی بلند ہے تو وہ اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ بڑی انہوں نے اپنے ڈنکے کی چوٹ پر بات کہی، بڑی مضبوط اپنی طرف سے بات کہی، حالانکہ جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر سننے والے کا لیول دیکھا جاتا ہے، نہ کہ بتانے والے کا لیول۔ مثال کے طور پر یہاں پر بیٹھ کر میں صرف عربی میں آیتیں پڑھنا شروع کر دوں، ہم میں سے اکثر کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمارا لیول کتنا ہے؟ ہم اردو میں بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اردو بھی ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ مشکل دقیق اردو لیں تو وہ بھی ہمارے سروں کے اوپر سے گزرے گی۔ اللہ رب العالمین نے مچھر کی مثال بیان کر کے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے کہ تیری عقل ہی اتنی ہے کہ تو مچھر کی مثال کو سمجھ سکے، تیری عقل ہی اتنی ہے، تیرا لیول اتنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنے لیول کے مطابق کوئی بات بیان کرے تو پھر میرا بھائی وہ سبحان ہے، بلند ہے، ہم اس کے لیول کو نہیں پا سکتے، کیونکہ خالق اور مخلوق کا مقابلہ بنتا ہی نہیں، خالق اور مخلوق کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت کا حکم دیا ہے کہ بندہ حکمت مانا عقل مندی، عقل مندی سے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ نہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگ فٹ سے حدیث سنا دیتے ہیں، فٹ سے قرآن کی آیت سنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگلا بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے میرے اوپر حکم صادر کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک ساتھی کی والدہ فوت ہو گئی، کچھ مسئلہ بنا، اس کی والدہ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ، باپ فوت ہوا تو اس کی والدہ کو عدت میں گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اس کے گھر والوں نے اعتراض کیا کہ تم جی اپنی والدہ کو عدت میں گھر سے باہر بھیج رہے ہو۔ اس نے کہا مجبوری ہے، علاج معالجے کے لیے جانا ہے، گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتے، اب تو لے کر جانا ہے، اور ویسے بھی شریعت نے اتنی سختی نہیں لگائی۔ اس نے ایک دو حدیثیں بھی سنائی اس بارے میں اور واقعی صحیح تھی۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا، عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو ہمارا ساتھی کہنے لگا، کہتا ہے قرآن میں یہی آتا ہے کہ جب اللہ کے دین کی بات کافروں کو بتائی جاتی تھی وہ کہتے تھے ہمارے بڑے ایسا ہی کرتے تھے۔ اب گھر میں نئی لڑائی پڑ گئی کہ اس نے ہمیں کافر کہا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہر معاملہ عقل مندی سے لے کر چلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے لا دینیت کے اوپر ہے، گناہ کے اوپر ہے، تو آپ انتظار کریں، موقع دیکھ کر اس کو دین کی دعوت دیں۔ مثال کے طور پر مسجد نبوی میں ایک آدمی نے آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تقدس ہے اور بڑی حرمت والی جگہ ہے، یہاں پر تھوک پھینکنا تو درکنار، اس نے آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف کہ اس کو روکیں، اس کو ماریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تظلموا، اس کو کچھ نہ کہنا، جو کرتا ہے کرنے دو، حتیٰ کہ اس آدمی نے اپنا پیشاب کر لیا۔ پھر آپ نے ایک پانی کا ڈول منگوایا اور اس کے اوپر پانی بہا دیا، اور اس آدمی کو اپنے پاس بلا کر کہا ان المساجد لم تبن لہذا، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اب اگر غور کریں تو اگر صحابہ کرام اس بندے کے پیچھے بھاگتے، اس کو مارتے، تو دو نقصان ہونے تھے۔ پہلا نقصان یہ ہونا تھا کہ یا تو اس بندے نے آگے لگ کے بھاگنا تھا، اور جو مسجد کی جگہ ایک جگہ سے گندی ہونی تھی وہ پوری مسجد میں پیشاب اس کا پھیل جانا تھا۔ بات سمجھ میں آتی؟ یا پھر یہ ہونا تھا کہ وہ بندہ بھاگتا تو نہ، مگر خوف کی وجہ سے اپنا پیشاب روک لیتا، اور یہ ہم جانتے کتنا تکلیف والا عمل ہے، یا گردے فیل ہو جاتے ہیں یا بندہ مر جاتا ہے اس طرح کرنے سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کام ہی نہیں ہونے دیے. نتیجہ کیا نکلا؟ بات ختم بھی ہو گئی اور حدیث میں آتا ہے اس بندے نے اسلام بھی قبول کر لیا. یہ ہے حکمت، عقل مندی، اللہ کے دین کی طرف بلانا. آپ جب بھی کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں تو دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کا اس کی نظر میں کیا مقام ہے. جس کو آپ گناہ سے منع کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا سمجھتا ہے. اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ ماں ہیں، اگر آپ دوست ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ اپنے لیول کو دیکھ کر کہ میرا اس کی نظر میں کیا لیول ہے اس کے مطابق اس کو سمجھائیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹا ہوا تھا. جیسے ایک ٹانگ ہم یوں کر کے کھڑی کر لیتے ہیں، دوسری ٹانگ اس کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی. تو آپ نے اس کو یوں لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے اس کو منع کر دیا کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں لیٹتے، اس سے شرمگاہ کا کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کافی عرصے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی، اس صحابی کا چھوٹا بھائی اسی طرح لیٹا ہوا تھا، اور لیٹا بھی اس حالت میں ہوا تھا کہ ساتھ میں اس کے پاؤں پر تکلیف بھی تھی. یہ صحابی رسول آئے، آ کر انہوں نے اس کے ٹانگ کے اوپر زور سے ٹانگ ماری، ٹھڈا مار دیا. اس نے درد کی شدت سے چیخ ماری اور کہنے لگا، بھائی جان آپ کو نہیں پتا کہ میری ٹانگ میں پہلی تکلیف ہے اور آپ مجھے اوپر سے تکلیف دیے جا رہے ہیں. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی ایک مرتبہ ایسے لیٹا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع کیا، تو میں نے بھی تمہیں آ کر اپنے پاؤں کے ساتھ ہی منع کیا. جب دوسرے نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً اپنی ٹانگیں سیدھی کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. پتہ کیا لگتا ہے کہ غلطی کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے لیول کو سمجھیں، ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے. مشہور حدیث ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ میں سے اکثر سے چھوٹا ہوں، آپ گانے سن رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمایا، آپ میں سے کوئی ایک بندہ گانے سن رہا ہے. میں اٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ہاتھ سے منع کرنا ہے. میں موبائل چھینتا ہوں، زور سے زمین پہ پھینکتا ہوں، پھر ایک تھپڑ مارتا ہوں سفید داڑھی والے کے. آپ بتائیے میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ پرلے درجے کی بدتمیزی ہے، انتہائی بدتمیزی ہے. دوسری طرف میرا نظریہ کیا ہے؟ نہیں جی میں نے تو حدیث پہ عمل کیا، میں نے تو اللہ کے رسول کی بات مانی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر عقل مندی نہیں ہے. شریعت عقل مندی بھی دے رہی ہے اور ساتھ میں ہاتھ سے روکنے کا حکم بھی دے رہی ہے، اور درمیان میں تیسری بات آپ کا لیول ہے. آپ اپنے لیول کو دیکھ کر منع کریں. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ گانے سن رہا ہے، باپ اس کا موبائل چھین لے، تھپڑ بھی مار دے، بیٹے نے کچھ کہنا؟ اس نے تو پنجابی میں کہتے ہیں انہیں تو کسکنا نہیں اگو، اس نے تو سر نہیں اٹھانا اپنا. لیکن یہی حرکت ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کرے تو ممکن ہے کہ بڑا بھائی اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے. تو اپنے لیول کو دیکھ کر اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. یہ ہے حکمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی ہوئی تھی، اور اس کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ہمیں حکمت عطا فرما. ہم حکمت کے ساتھ بلا دیں، اور اس میں بڑی خیر ہے. اس میں مزید اصول بھی ہیں کہ دین کی دعوت کیسے دینی. اللہ نے توفیق دی تو اگلی ملاقات میں بتاؤں گا. سبحانک اللہم. کہ اس شخص سے بڑھ کر زیادہ عمدہ بات